اردو اسکیری سٹوریز پر میں کمل خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ فہیم صاحب کے ایک دوست کے ساتھ سن 1994 میں کراچی کی ایک فیکٹری میں پیش آیا، جو کہ ہمیں فہیم صاحب نے سنایا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ادھر میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ کام ختم کرتے کرتے بھی مجھے رات کے 3-4 بج جاتے تھے، اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھی، اور اکثر اس فیکٹری کے بارے میں بہت سی باتیں سننے میں آتی تھیں، جیسے کہ آدھی رات کو سائے گھومتے نظر آتے تھے، روم کا فین اور لائٹس کھل جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے، چیزیں گر جاتی تھیں، دروازے لاک ہو جاتے تھے وغیرہ۔ لیکن اس فیکٹری کی ایک سب سے خطرناک جگہ تھی، وہ تھا یہاں کا واش روم، جو کہ کیبن سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس واش روم کا خوف کہیے یا کچھ اور، لیکن اس واش روم کا استعمال بہت ہی کم تھا۔ لیکن جو بھی کبھی مجبوری کے تحت اس واش روم میں جاتا، بس پھر وہ کبھی واپس نہ آتا، وہ مرا ہوا پایا جاتا۔ ایسے ہی ایک رات مجھے آفس میں لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرنی تھی، کسی ضروری کام سے رکنا تھا۔ اس رات آفس میں واچ مین اور میرا ایک کولیگ تھا۔ میں اور میرا کولیگ ہمارے کیبن میں بیٹھ کر ایک ساتھ کام کر رہے تھے، اور واچ مین اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ کام کرتے کرتے میرے کولیگ نے مجھ سے کہا کہ وہ واش روم جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد میرے روم کی لائٹس آف ہو گئیں، تھوڑی دیر بعد آن ہو گئیں، اور اچانک کوئی سایہ سا گھومتا نظر آیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، کیونکہ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اچانک مجھے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے فوراً واچ مین کو کال کی اور اسے اوپر آنے کو کہا۔ جیسے ہی واچ مین اوپر آیا تو میں نے اسے ساری باتیں بتائیں، اور واچ مین اور میں، ہم دونوں چیخوں کی آوازوں کی سمت چل پڑے۔ وہ آوازیں ہمیں واش روم کے سائڈ سے آ رہی تھیں۔ ہم واش روم سے تھوڑا فاصلے پر تھے کہ اچانک ہماری نظر واش روم کے دروازے پر پڑی۔ واش روم کا دروازہ اچانک کھلا، اور ہمارا وہ کولیگ جو واش روم گیا ہوا تھا، وہ خون میں لت پت بھاگتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ ہم اس کے کیبن میں گئے تو اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اب واپس باہر جانے لگا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر ہم نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی میں واش روم میں داخل ہوا، وہاں مجھے ایک سیاہ سایہ نظر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں بت بنا سوچتا رہا، آخر یہ سب کیا تھا۔ خیر، میں واش روم اٹینڈ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ جیسے میں آگے بڑھنے لگا تو کوئی بہت ہی نوکیلی سی چیز میری کمر میں جا گھسی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے پیچھے کی جانب لے جانے لگی۔ میں نے کسی طرح خود کو چھڑایا، اور جب مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کھڑی ہوئی تھی، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس کے دانت، جو کہ بہت ہی نوکیلے تھے، باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ بال ایسے جیسے سانپ لٹکے ہوں۔ مجھے دیکھ کے غرائی اور بولی، آج بہت عرصے بعد کوئی شکار ہاتھ لگا ہے، اس کو تو میں آج زندہ ہی کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے سینے کے اندر اپنے خنجر نما ناخن گاڑ دیے، جس کی تکلیف سے میرے پورے جسم میں زبردست ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے لگا آج میں مارا جاؤں گا، اور میں بے بس آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آخری بار ہی صحیح، لیکن واش روم کے دروازے کو کھولنے کی ایک کوشش کر لینی چاہیے۔ وہ چڑیل بدستور میری جانب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ساری ہمت، ساری قوت جمع کی اور واش روم کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، اور جیسے ہی میں نے دوڑ لگائی، چڑیل نے اسی وقت مجھ پہ حملہ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میں اس وقت تک دروازہ کھول چکا تھا، اس کا بار خالی چلا گیا، اور میں سیدھا دوڑتا ہوا اپنے کیبن کے جانب گیا اور اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے باہر نکلنے کی سوچنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں اس فیکٹری میں اور مزید رکا تو یہ چڑیل مجھے لازماً مار دے گی۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کیوں فیکٹری کے لوگ واش روم میں جا کر مردہ پائے جاتے ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ آج ہم پر یہ راز کھلا کہ اس فیکٹری کے واش روم میں ایک بہت ہی بھیانک چڑیل ہے، جو واش روم میں آنے والے ہر شخص کو جان سے مار دیتی ہے۔ ہم نے لمحہ ضائع کیے بغیر فیکٹری سے نکلنے کا ارادہ کیا اور فوراً اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔